من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید. صدر عالی وقار، موقر عہدیداران اور ذمہ داران بورڈ اور محترم حضرات، ہمارے ممتاز ماہر قانون جناب یوسف حاتم مچھالہ صاحب نے اپنی مختصر سی تقریر میں جو بات کہی تھی، میں اس کی طرف دوبارہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی تھی کہ یہ مسئلہ صرف وقف کا نہیں ہے، آئیڈینٹی پر حملہ ہے. اس بات کو ذرا سا پلیز گہرائی اور تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہماری ایک عادت پڑ گئی ہے کہ ہر کچھ دن کے بعد جب کوئی نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور کچھ دن کے بعد پھر کوئی دوسرا نیا موضوع آ جاتا ہے تو اس میں لگ جاتے ہیں. ایک بات اور میں بھول نہ جاؤں، مچھالہ صاحب نے اور اہم کہی تھی کہ اب جو کچھ بھی اس ملک میں برہمن راشٹر قائم ہوگا اور مختلف قومیتوں کی آئیڈینٹیز کو چھینا جائے گا، وہ عدالتوں کے فیصلے کے ذریعے چھینا جائے گا، اور قانون کو توڑ کر نہیں، قانون کو بدل کر چھینا جائے گا. یہ دو بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں. سرسری طور پر ان سے ہم نہ گزر جائیں، اس لیے میں اسی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اصل میں ہر مسئلے کے لیے الگ الگ لڑائی لڑنا یہ بھی ایک طریقہ ہے مقابلے کا، کوئی شک نہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے کو بھی ہم کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن ہر مسئلے کے لیے الگ الگ لڑائی لڑنے کے ساتھ ساتھ ایک بات اصولی طور پر ہم اکثر ادھر سے ہماری توجہ میرے خیال میں ہٹ جاتی ہے کہ اس ملک کا ایک طبقہ جس کے ہاتھ میں اب طاقت آ گئی ہے، وہ بہت عرصے سے اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ اس ملک میں سے اسلامی وجود کو مٹا دیا جائے اور مسلمانوں سے ان کی اسلامیت کو چھین لیا جائے. یہ اصل بنیادی مسئلہ ہے. اسی کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مائنورٹی کریکٹر پر حملہ، اسی کے لیے اردو زبان سے محروم کرنے کی سازش، اسی کے لیے اوقاف پر حملہ، اسی کے لیے حجاب سے اور برقعے سے، پردے سے دشمنی، اسی لیے طرح طرح کی فلمیں، اسی طرح نفرت انگیز قسم کی باتیں. تو قدر مشترک کیا ہے؟ قدر مشترک پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری اسلامی آئیڈینٹی پر یہ حملہ پے در پہ حملے ہو رہے ہیں. نبیوں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے کہ جزوی مسائل پر نبیوں نے اپنی اور اپنی امتوں کی توجہ کو ضائع نہیں کیا، بلکہ جو بنیادی مسئلہ ہے اس پر ہیمر کیا. میں نے ابھی ایک آیت سورہ ابراہیم کی پڑھی، ایسی سینکڑوں آیتیں پیش کی جا سکتی. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. ہر زمانے میں پیغمبروں کی قوموں نے اپنے پیغمبروں کو ایک دھمکی دی تھی کہ تم کو ہمارا دیش چھوڑنا پڑے گا، ہمارا دیش میں رہنے کی صرف ایک شکل ہے کہ تم ہمارے دھرم میں واپس آؤ. آپ سوچیے، واپسی، ایسا نہیں لگتا کہ یہ آیت آج اتری ہے. گھر واپسی کا نعرہ جہاں لگایا جا رہا ہے،
اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کس قدر زندہ کتاب ہے. ایسا لگتا ہے کہ آج کے مسائل کے لیے فلاں 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 آیتیں اتری. مسلم پرسنل بورڈ پہلے دن سے کیا چاہتا ہے؟ مسلم پرسنل بورڈ کے بانی حضرات کی، قائدین کی اور آج تک ان کی قیادت کی یہ کوشش ہے کہ ہم اس لڑائی کو اپنی ایمان اور اسلامیت کے دفاع کی نیت سے اجتماعیت کے ساتھ، اطاعت اولو الامر کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ میں سمجھداری کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ اس لڑائی کو ایک تسلسل کے ساتھ لڑیں. یہ نہیں کہ ایک مسئلہ آئے اس کے لیے کچھ جلسے ہم کریں اور اس کے بعد جب دوسرا مسئلہ آ جائے تو اس پچھلے مسئلے کو بھول کر اس نئے مسئلے میں کھڑے ہو جائیں، یہ دیکھے بغیر کہ پچھلے مسئلے کا کیا ہوا. ابھی چند دنوں پہلے صدر بورڈ نے، ہمارے مسلم پرسنل بورڈ کے موجودہ صدر محترم نے ایک بہت اہم بات فرمائی ہے. پورے ملک کے ہر مسلمان اور انصاف پسند ہندوستانی تک اس بات کو پہنچ جانا چاہیے. مولانا نے فرمایا ہے کہ ہم ای میل بھیجنے پر اکتفا نہیں کریں گے، ہم اپنی رائے کے دینے پر اکتفا نہیں کریں گے. جب ضرورت پڑے گی اس وقت ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے. یہ آپ اس اعلان کو معمولی میں سمجھیے. مسلم پرسنل بورڈ کے اسٹیج سے جذباتی باتیں نہیں کی جاتی. ہزار بورڈ کی قیادت پر جذباتی نوجوانوں کا دباؤ ہو، بورڈ اپنے توازن اور اعتدال پر قائم رہتا ہے. بورڈ بھیڑ کے پیچھے نہیں چلتا. بورڈ منظم منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، اپنی لے کو پست یا بلند کرتا ہے، اپنی رفتار کو تیز یا دھیمی کرتا ہے. غنیمت سمجھیے کہ مسلمانان ہند کے پاس ابھی ایسی بالغ نظر، جرأت مند اور دانشمند قیادت موجود ہے. قیادت کے لیے صرف بہادری کافی نہیں ہے اور قیادت کے لیے صرف سمجھداری کافی نہیں ہے. بہادری اور سمجھداری دونوں کے آمیزے کی ضرورت ہے. اور بلا مبالغہ پہلے دن سے آج تک انڈیا کے مسلمانوں کو یہ خوش نصیبی ان کی رہی ہے کہ انہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کی شکل میں ایسی قیادت نصیب رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی نصیب رہے گی جس میں سمجھداری بھی ہوگی اور بہادری بھی ہوگی. پاکستان کے کچھ لوگوں نے، اب تھوڑی دیر مسکرا بھی لیجیے آپ، پاکستان کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک شاخ پاکستان میں بھی قائم کروا دیجیے، کیونکہ جیسی اچھی قیادت آپ لوگ کر رہے ہیں ہمارے یہاں نصیب نہیں. میں نے جواب دیا آپ پاکستان کو انڈیا میں شامل کر دیجیے، ہم کروا دیتے ہیں. اس لیے اس کا نام تو آل انڈیا ہے نا، تو ہم آپ کے ملک میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں. دوسری ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. قوم اگر طے کر لے، قومی ارادے، قومی فیصلے، قومی طاقت کو سمجھیے، قوم اگر طے کر لے تو طاقتور سے طاقتور حکومت، ظالم سے ظالم حکومت کسی قیمت پر بھی قوم کو اپنے اصولوں سے منحرف نہیں کر سکتے. اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. وہ علاقے جو سوویت یونین میں آ گئے تھے وہ ممالک مسلمانوں کے ممالک تھے زیادہ تر. تاجکستان، قزاقستان، داغستان، ازبکستان، آذربائیجان، یہ جو سنٹرل ایشیا کے ممالک ہیں. ایسا شدید جبر و تشدد وہاں ہوا تھا کہ اس کا ابھی ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. یہ حالت تھی کہ رات میں 2 بجے فوج کسی بھی گھر پر چھاپا مارتی تھی اور تلاشی لیتی تھی. اگر قرآن مجید کے کسی سپارے کا ایک ورق مل جاتا تھا
تو پورے گھر والوں کو گرفتار کیا جاتا تھا. اگر کوئی قرآن پڑھتا پڑھاتا مل جاتا تھا تو 20-20 سال کی سزا ہوتی تھی یا پھانسی ہوتی تھی. میں یہ بات بلا واسطہ روایت نہیں کر رہا ہوں, بل واسطہ روایت نہیں کر رہا ہوں. بلا واسطہ مفتی اعظم تاشقند نے مجھے وہ پوری تفصیلی واقعات سنائے, کیا گزری ہے اس علاقے کے مسلمانوں پر. تقریباً 70-80 سال کوئی اذان نہیں دے سکتا, کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا, کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا, کوئی قرآن بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. مگر سلام بھیجیے اس قوم پر کہ اس قوم کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے ایمان اور اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے کئی تدبیریں عجیب و غریب اختیار کی. میں صرف ایک تدبیر سنا کر آپ کے ارادے کو آواز دینا چاہتا ہوں, صرف ایک تدبیر, ورنہ میرے علم میں 6-7 تدبیریں ہیں. ایک تدبیر یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا کہ کسی مسجد, کسی گھر, کسی کمرے, کسی حجرے, کہیں پر بھی ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھ سکتے, تو عجیب تدبیر ہوئی. اور وہ کیسے مفتی اعظم سے میری ملاقات ہوئی. مفتی اعظم تاشقند ایک تبلیغی جماعت لے کر انڈیا آئے ہوئے تھے. مجھے اس جماعت کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا حکم ملا, اور وہ جماعت یہ چاہتی تھی کہ انڈیا کے دینی مدرسوں میں جا کر وہ یہ معلوم کرے کہ یہاں کے مسلمانوں نے حکومت کی امداد کے بغیر اپنے وسائل کے بلبوتے پر اپنے اسلامیت کی کیسے حفاظت کی ہے. اسی سلسلے میں جب پہلے دن میں ان کے ساتھ مسجد میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھا, اور ان کے ساتھ 3 نوجوان تھے 17-18 سال کی عمر کے, اور قرآن کا مذاکرہ شروع ہوا, تو میرا خیال یہ تھا کہ ان کو تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہوگا. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ان بچوں نے اس لہجے میں قرآن پڑھا کہ مصری قراء کو شاید پیچھے چھوڑ دیا. اب میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا, یہ بچے تو اس دور کے پیداوار ہیں اور آپ کے ملک کے حالات وہ ہیں, ان بچوں نے قرآن کیسے پڑھا؟ انہوں نے بتایا, 2 طریقے بتائے 6-7, ان میں سے ایک سناتا ہوں. انہوں نے کہا ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہم ایک مصنوعی جنازہ لے کر نکلتے تھے جس میں کوئی میت نہیں ہوتی تھی, اور ساتھ میں 8-10-15 بچے لے کر نکلتے تھے. قبرستان جاتے تھے, قبر کھودتے تھے, اور وہ بچے قبر میں اترتے تھے. ان بچوں کو قرآن پڑھانے والا ایک استاد شمع موم بتی لے کر قبر میں اترتا تھا, اور وہ 8-10 بچوں کو قبر میں چھپ کر قرآن پڑھاتا تھا. اور جیسے ہی آہٹ ہوتی تھی کہ کوئی اجنبی آ رہا ہے, جلدی سے باہر نکل کر ایسی ایکٹنگ کرتے تھے جیسے ابھی ابھی ہم کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوئے ہیں, اور وہ تعددی کلمات بولتا اور واپس چلا جاتا. جب وہ چلا جاتا تو ہم دوبارہ قبر کو صاف کرتے اور دوبارہ بچوں کو اس میں اتارتے, اور وہاں پھر آگے کا سبق شروع ہوتا. اس طرح ہماری 70 سال کی جو محنت چلی ہے, اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ شیخ سجاد, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شاید ہر گاؤں میں 10 سے لے کر 20 تک حافظ قرآن موجود ہیں. یہ ہے قومی ارادہ. مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ مسلم پسینہ بورڈ کا ایک طرف خطاب ہوتا ہے حکومت سے, ایک طرف خطاب ہوتا ہے ملک کے مسلمانوں سے. اس وقت یہاں آپ کو زحمت دی گئی ہے آپ کو خطاب کرنے سے. یہاں بیٹھ کر حکومت کو للکارنے کے لیے ہم نے آپ کو زحمت بالکل نہیں دی ہے. آپ سے ہم کہنا چاہتے ہیں, اپنے گریبانوں میں جھانکیے, آپ کی بچیاں کتنی پردہ کرتی ہیں, آپ کی بچیوں نے اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کی کیا تدبیریں کی ہیں, آپ نے اپنے نوجوانوں کو اسلام اور اردو زبان پڑھانے کا کتنا اہتمام کیا ہے, آپ کے گھر میں شریعت پر کتنا عمل ہوتا ہے, آپ شریعت پر آنے والے خطرات سے کتنے آگاہ رہتے ہیں. بورڈ ایک طرف حکومت سے خطاب کرتا ہے, بورڈ دوسری طرف ملت سے خطاب کرتا ہے, بلکہ بورڈ کا روح سخن میں صاف کہتا ہوں جہاں تک میں سمجھا ہوں, حکومت سے ہوتا ہے 40%, اور اپنے بھائیوں بہنوں اور نوجوانوں سے ہوتا ہے 7%. ایک ذمہ داری کا احساس ہر مسجد کے امام کو ہونا چاہیے. ہر جمعے کے خطبے سے ہماری قوم کی ایک جامع تربیت ہونی چاہیے, سیاسی بھی, سماجی بھی, دینی بھی, عقلی اور فکری اور علمی اور شعوری بھی, اور
اگر آپ زیادہ سے زیادہ جڑے بورڈ کے قائدین سے، ان حضرات کی تقریروں کو سنیں، ان حضرات کے مضامین کو سنیں. مجھے تو حیرت ہے، صدر بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو سلامت رکھے، اتنی علانت اور مشغولیت کے باوجود کس طرح اخبارات میں ہفتہ واری کالم لکھتے ہیں شمع فروزہ کے نام سے، کس طرح سوشل میڈیا پر مسلسل ان کے مضامین آتے ہیں، نہایت بصیرت افروز. آپ پڑھیے اور پھیلائیے اس لٹریچر کو، اس مضامین کو، اس علم کو، اور اس کے ذریعے پھیلنے والے شعور کو. میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، میں ان دونوں حضرات سے استفادے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں آخر میں پھر یاد دلاتا ہوں مشالہ صاحب کی اس بات کو کہ یہ ہماری آئیڈینٹی پر حملہ ہے. میں وقف کی قانونی تشریح اور اس سلسلے میں کوئی بات بھی کہنے کو میں نے ضروری نہیں سمجھا. اس سے پہلے بہت سے حضرات علماء بھی، ماہرین قانون بھی اس پر بہت اچھی روشنی ڈال چکے ہیں. تیار رہیے آئندہ کے لیے، ہو سکتا ہے یہ قیادت آپ کو سڑکوں پر نکلنے کی آواز دے، آپ کو سلیقے کے ساتھ اپنے احتجاج کی آواز کو بلند کرنے کے لیے آپ کو پکارے، یا جیل بھرو آندولن کے بھئی نعرہ لگائے. کیا میں امید کروں کہ سب کے سب بالکل تیار رہیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ.